بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے یزید اور یزیدیوں کا انجام کیا ہوا۔ اس میں انتہائی عبرتناک کچھ باتیں ہیں، ان کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے شیئر۔ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی ظلم پسند نہیں ہے۔ ظالم ہمیشہ سڑک پر کتے کی موت مرتے ہیں اور جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو انتقام میں قدرت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ظلم ہمیشہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑتا دیر سے ہے مگر سخت پکڑتا ہے۔ جب کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی اس کی گرفت سے چھٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ عدل کے پلڑے کو جھکنے نہیں دیتا۔ جیسا ظالم ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اسے بدلہ لیتا ہے۔ ظلم انسانوں پر تو درکنار حیوانوں پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ وہ عورت اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی اور بلی کو رسی سے باندھ گئی۔ اس عورت کا خیال تھا کہ جلدی واپس آ جاؤں گی، لیکن 3 دن تک واپس نہ آئی۔ اگر بلی آزاد ہوتی تو کہیں سے کھا پی کر گزارا کر لیتی، لیکن وہ رسی سے باندھی رہی۔ 3 دن میں بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس عورت نے بلی کو باندھا تھا جب وہ مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر قیامت تک بلی کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ بلی قیامت تک اس عورت کے جسم کو نوچتی اور کھاتی رہے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کہیں سفر پر جا رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اس کا برا حال ہے، مرنے کے قریب ہے۔ تو اس عورت نے دیکھا کتے کو اور اس کو رحم آ گیا۔ وہ کنویں کے پاس گئی لیکن اس میں نہ رسی ہے نہ ڈھول ہے۔ اس عورت نے اس کے پاس اس وقت جو کپڑا تھا، اس نے اپنی جو جوتی تھی، جو بھی کچھ تھا، اس نے باندھ کر کنویں میں ڈالا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ تو جب کتے کی پیاس بجھ گئی ادھر کتے کو ہوش آیا، ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس عورت کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا اور 64 ہجری میں 3 سال کے بعد یزید پکڑا گیا۔ وزیر، گورنر اور فوجیں سب موجود ہیں اور یزید ان سب کے سامنے انتقام میں قدرت میں گرفتار ہوا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدرت کی پکڑ اتنی جلدی آئے گی اور اتنی سخت آئے گی کہ یزید پر اچانک لکوے کا دورہ پڑا، تڑپنے لگ گیا، ہاتھ پاؤں زور زور سے زمین پر مارنے لگا اور کہنے لگا کہ پانی دو پانی دو، پانی مانگنے لگا۔ تو یزید کے غلام، وزیر، گورنر دوڑ کر پانی لائے، یزید کے منہ میں ڈالا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی گلے سے نیچے نہیں اترا۔ جس نے ساتھی کوثر کے نواسوں پر پانی بند کیا تھا اس کے گلے میں پانی اتر کیسے سکتا ہے؟ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ جنہوں نے کربلا میں سرکار مدینہ کے نواسوں کو پانی پینے نہیں دیا وہ خود دنیا سے پیاسے گئے، قیامت تک پیاس سے تڑپتے رہیں گے اور ہمیشہ وہ پیاسے رہیں گے۔ یزید مر گیا، فی النار ہو گیا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید بیمار تھا۔ گورنروں اور وزیروں کی رائے سے اسے نامزد کر دیا گیا لیکن معاویہ ابن یزید کی بیماری دن بہ دن بڑھتی گئی اور 40 دن کے بعد وہ بھی مر گیا۔ واقع کربلا کے 6 سال بعد عبید اللہ ابن زیاد بھی پکڑا گیا۔ یہ کوفے کا گورنر تھا، بڑا ظالم انسان تھا۔ تاریخ کربلا سے پتہ چلتا ہے کہ واقع کربلا میں مرکزی کردار عبید اللہ ابن زیاد کا تھا۔ ابن زیاد پکڑا گیا۔ مختار ثقفی جو لشکر یزید کے لیے قہر الہی بن کر آیا، اللہ تعالیٰ نے یزیدی فوجیوں سے انتقام کے لیے مختار ثقفی کو منتخب کیا۔ بعض لوگ مختار ثقفی کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت مختار ثقفی کی تعریف نہیں کرتے کیونکہ اس نے آخری عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں، وہ مرتد ہو گیا تھا اور دار اسلام سے خارج ہو گیا تھا اور اہل سنت کے نزدیک مختار ثقفی جو ہے وہ جنتی۔ محرم شریف کا مہینہ تھا اور محرم کی 10 تاریخ تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا اور نماز جمعہ ہی کا وقت تھا کہ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ مختار ثقفی کی فوجوں سے ابن زیاد کی فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ شام کے وقت ابن زیاد کی فوجوں کی شکست ہوئی اور ابن زیاد کی فوجوں کی لاشوں سے میدان بھر گیا اور ابن زیاد پکڑا گیا اور بری طرح قتل کر دیا۔ میدان کربلا میں عمر بن سعد لشکر یزید کا کمانڈر اور چیف تھا۔ مختار بن عبید ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا خفص حاضر ہوا۔ مختار نے پوچھا تیرا باپ کیوں نہیں آیا؟ خفص نے جواب دیا کہ اب وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے۔ مختار نے کہا اب وہ اس کی حکومت کہاں ہے جس کی محبت میں نواز رسول کو شہید کیا؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن کیوں گوشہ نشین نہیں ہوا؟ عمر بن سعد کو بلوایا اور جلاد کو حکم دیا کہ آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دو۔ عمر بن سعد نے نوجوان بیٹے کی زندگی کی ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگی۔ مختار ثقفی نے عمر بن سعد کو کہا ظالم کیا تجھے علی اکبر پر رحم نہیں آیا تھا؟ علی اصغر پر، اون محمد پر رحم آیا تھا؟ نہیں آیا تھا۔
اب تیرے بیٹے پر کون رحم کرے؟ جلاد نے ابن سعد کے بیٹے کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد مختار سقفی نے حکم دیا کہ ابن سعد کو بھی عمر بن سعد اپنے انجام کو پہنچ گیا، وہ بھی واپس۔ شمر جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا، وہ شمر مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ پہلے ظالم کے دونوں بازو کاٹ دو۔ جلاد نے دونوں بازو کاٹ دیے۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دو۔ جلاد نے دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ پھر حکم دیا کہ شمر کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے روندا جائے۔ شمر کی ہڈیاں اور پسلیاں چکنا چور ہو گئیں، اور پھر حکم دیا کہ اس کی لاش کو آگ میں پھینک کر اس کو جلا دو۔ شمر ظالم کی لاش کو آگ میں جلا دیا گیا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اسی طرح لشکر یزید کے سپاہی ایک ایک کر کے سب اپنے انجام کو پہنچے۔ ظالم جب انتقام قدرت میں گرفتار ہوتا ہے تو اکیلے نہیں پکڑا جاتا، اس کے ظلم میں جتنے شامل ہوتے ہیں سب کے سب پکڑے جاتے ہیں۔ نمرود اکیلا نہیں پکڑا گیا بلکہ اپنی ساری فوجوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ فرعون اکیلا نہیں پکڑا گیا بلکہ اپنی تمام فوجوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ یزید اکیلا نہیں پکڑا گیا بلکہ اپنے سارے جرنیلوں، گورنروں، وزیروں، مشیروں کے ساتھ پکڑا گیا۔ اس کی فوج کے تمام سپاہی ایک ایک کر کے قتل ہو گئے۔ آج ان ظالموں کے سر تن سے جدا کر کے گلی کوچوں میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور دنیا میں ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان ملامت کرتا ہے، حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے، ان ظالموں کی ذلت پر اور رسوائی کی موت پر خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد مختار نے عام حکم جاری کیا کہ کربلا میں جو شخص حضرت امام حسین کے مقابلے پر تھا وہ جہاں پایا جائے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ مختار سپاہیوں نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا قتل کیا، لاشیں جلا دی، گھر لوٹ لیے۔ خلی بن یزید کو مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے ہاتھ کٹوائے، پھر آگ میں جلا دیا۔ سب کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا گیا، اور ابن زیاد اور اس کے جرنیلوں کے سر کاٹ کر کوفے کے گورنر ہاؤس میں بھیجے گئے۔ مختار سقفی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ابن زیاد اور باقی جرنیلوں کے سر مختار سقفی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ 6 سال پہلے حضرت امام حسین کا سر اور دوسرے شہداء کے سر اسی جگہ موجود ہیں، لیکن ان شہداء کے سروں پر انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ لوگ زیارت کر رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ واقعہ کربلا اس بات کا اعلان کر رہا ہے، کبھی بھول کر بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، مظلوم بن جانا، کبھی ظالم نہ بننا۔ مظلوم کے ساتھ خدا ہوتا ہے، ظالم پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ظالم ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ یزید اور یزید کے ہر سپاہی کے بیٹے ختم ہو گئے، اور حضرت امام حسین کا ایک ہی بیٹا امام زین العابدین بچا۔ آج تک سید جو باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جبکہ ہمیں یہ خوف ہوا کہیں اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ بے شک وہ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتا، شراب پیتا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب یزید نے دیکھا مدینے اور مکے والے میرے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ لشکر نے مدینہ پہنچ کر وہ طوفان بدتمیزی کیا جس کے تصور سے رخ طرف جاتی ہے۔ قتل و غارت، لوٹ مار، آبرو ریزی کی، وہ گھرم بازاری کی کہ توبہ توبہ، تقریباً 10,000 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ یزیدی لشکر نے 3 دن کے لیے مدینے کو مباح قرار دے کر درندگی کا مظاہرہ کیا۔ یزیدی لشکر نے مسجد نبی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے۔ 3 دنوں میں مسجد میں کوئی نماز کے لیے نہیں آیا۔ حضرت سعید بن مسیب مجنون بن کر مسجد نبی میں حاضر رہے۔ فرماتے ہیں نماز کے وقت روزہ مقدسہ سے اذان، اقامت اور جماعت کے ہونے کی آواز سنتا تھا اور میں بھی نماز ادا کر لیتا تھا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلائے گا اس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے گا۔ تو یزید کا کوئی ایک جرم نہیں، یزید با یک وقت اہل بیت کا قاتل ہے، صحابہ کا قاتل ہے اور بیت اللہ شریف کا مجرم ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم اور گستاخ ہے۔ یزید کی ہمدردی کرنے والوں اور اس کو جنتی کہنے والوں، تم یزید کے کس کس جرم پر پردے ڈالو گے؟ یزید کی خوبیاں بیان کرنے والوں، یزید میں ہزاروں خوبیاں ہوں لیکن کربلا کے میدان میں جو اہل بیت کے شہزادوں کا خون ہوا ہے اس خون کی ایک بوند سے یزید کی ساری خوبیوں پر پردے پڑ جائیں گے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ یزید اسلام مانتا تھا، حضرت امام حسین بھی اسلام مانتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ یزید اپنی خواہشات پر چلنے کو اسلام کہتا تھا اور حضرت امام حسین قرآن کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھال دینے کو اسلام کہتے تھے۔ امام حسین کا اسلام کیا ہے؟ اسلام کی خاطر وطن، دولت اور اپنے جان اور معصوم بچوں کی جان کو بھی قربان کر دیا، یہ امام حسین کا اسلام ہے۔ اور یزید کا اسلام کیا ہے؟ حکومت، دولت اور بچوں کی خاطر اسلام کو قربان کر دینا، یہ یزید کا اسلام ہے۔ اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا
دینا یہ کربلا کے شہید کا اسلام ہے، کرسی اور اقتدار کی خاطر اسلام کو قربان کر دینا یہ یزید کا اسلام ہے۔ دونوں اسلام آج بھی موجود ہیں، آج بھی ہر معاشرے میں موجود ہیں۔ اسلام کا مذاق اڑانے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ساری رات فلمیں دیکھنے والے، گانے سننے والے اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں۔ ان ناچنے والوں اور گانا گانے والوں سے پوچھیں کہ اگر فلمیں ڈرامے دیکھنے کا نام اسلام ہے تو پھر بتاؤ تمہارے اسلام اور یزید کے اسلام میں کیا فرق ہے؟ یہ تمام بدماش، عیاش، ڈاکو، چور اور ظالم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے ظالم قاتل یہ سب یزید کے سپاہی ہیں۔ ہر برائی میں ملوث ہونے والا یزید کا سپاہی ہے اور ہر خوبی میں جان قربان کرنے والا حضرت امام حسین کا پکا سچا غلام ہے۔ لشکر یزید نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، 64 دن تک محاصرہ کر کے لوگوں کو قتل کرتا رہا، منجنیقوں کے ذریعے اتنی سنگ باری کی کہ کعبے کا سین بھر گیا، انتہائی درندگی کا مظاہرہ کیا۔ حرم شریف کے رہنے والے 2 ماہ تک سخت مصیبت میں مبتلا رہے، کعبہ شریف کئی دن تک بے لباس رہا، چھت جل گئی۔ یہ واقعات ربیع الاول 64 ہجری کے شروع میں ہوئے، ابھی جنگ جاری تھی کہ یزید پلیت کے مرنے کی خبر آئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پکار کر کہا یزیدی لشکر تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا، یزیدی لشکر کی ہمت ختم ہو گئی، حوصلے پست ہو گئے۔ مکے والے یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے، یزیدی لشکر بھاگ گیا اور اہل مکہ کو ان کے ظلم سے نجات ملی۔ بدبخت یزید نے تقریباً 3.5 برس حکومت کی اور شہر خمس میں 15 ربیع الاول 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں آنتوں کی مرض میں مبتلا ہو کر تڑپتا بھلکتا رہا اور موت کو یاد کرتا رہا، لیکن جلد موت نہیں آئی، مرض کی وجہ سے جسم سے بدبو آتی رہی۔ اسی